اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، اور تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ۔ استبانہ یستبین استبانتاً، اسی سے والی تستبین، تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب یہاں سے توحید کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اور کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر ایسا ہو تو میں تو کیا ہو جاؤں گا؟ راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ قد ضللت، میں راستے سے ہٹ جاؤں گا، اذن، اس وقت، اگر میں ایسا کرنے لگوں۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، یعنی اگر ایسا ہو جائے نا، جس پہ بتلائے گئے جس پہلے، پھر کیا ہوگا؟ ایک تو میں راہ سے ہٹ جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوگا، اور باوجود یہ کہ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر ہوں۔ واضح نشانی سے کیا مراد؟ دین اسلام۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور آپ لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جس چیز کو آپ جلدی طلب کر رہے ہیں، جس چیز کا آپ تقاضا کر رہے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو صرف اور صرف یہ کس کا ترجمہ ہوگا؟ حصر کا۔ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں حق کو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کو تم تقاضا کر رہے ہو، تو فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظلم کرنے والوں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے، لا يعلمها الا هو، جن کو نہیں جانتا کوئی مگر وہی، ایک ترجمے کے مطابق۔ اور دوسرا معنی اس کا، اور اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، جن کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی۔ اب مفاتحن یہ جمع ہے، اگر تو جمع کس کی؟ مفتاحن کی بفتح المیم، پھر تو معنی کس کے ہوں گے؟ خزانے کے۔ اور اگر یہ جمع اس کو بنایا جائے کس لفظ سے؟ مفتاحن بکسر المیم، تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کنجیاں، چابیاں۔ تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کے کمال علمی کی طرف بھی، اور کمال قدرت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ بھی کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی کیا ہے؟ غالب۔ باقی جتنا بھی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم دیا، وہ غیب کا علم نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ انبائے غیب۔ وہ کیا ہے؟ انبائے غیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبریں دی غیب کی، ٹھیک ہے؟ اور انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہوتی ہے جن کو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم دیا گیا۔ پھر انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام باقی مخلوقات سے زیادہ علم دیا۔ تو یہاں غیب کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب
جو غیب کا علم ثابت کیا جا رہا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں ہیں، یا وہ چیزیں جو وجود میں تو آ گئی مگر مخلوق کے سامنے ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا. دونوں طرح کی وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں ہیں. مثلا آنے والے سال کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جو وجود میں آ گئی لیکن مخلوق کے سامنے ان کا ظہور نہیں ہوا. مثلا حمل ہے، اب وہ وجود میں تو آ گیا لیکن مخلوق کے سامنے اس کا ظہور نہیں ہوا، تو اس میں کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا. تو آج کل بھی جو بتایا جاتا ہے مذکر مؤنث کی جو تعین کر دی جاتی ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوتا، اس پر مبنی ہے، تخمینہ ہوتا ہے. اسی طرح اسباب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اسباب اور آلات کے ذریعے سے جو علم مثلا بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، تو یہ بھی جو علم ہے یہ علم غیب نہیں ہے، بلکہ یہ علم کس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے؟ اسباب و آلات کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے اسباب و آلات کے ذریعے سے. اور پھر یہ بھی ایک مخصوص حد تک یہ کر سکتے ہیں. مثلا 2 مہینے پہلے موسمیات والے یہ نہیں بتا سکتے کہ 2 مہینے بعد کیا ہوگا، اس دن بارش ہوگی. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشن گوئی کرتے ہیں بارش، اور بارہا اس چیز کا مشاہدہ ہے. مثلا وہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آج کے دن بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی. یا اسی طرح وہ کئی مرتبہ پیشن گوئی یہ کرتے ہیں کہ فلاں دن کیا ہوگا، سورج نکلے گا، لیکن اس دن کیا ہو جاتا ہے؟ بارش ہو جاتی. تو یہ چیزیں جو بیان کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ کس درجے میں؟ تخمینے کے درجے میں. دوسرے ہی انبیاء کی خبریں وہ ان کو حاصل ہوتی ہیں وحی کے ذریعے سے. انبیاء کی جو خبریں ہیں وہ ان کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، ان میں کسی ظن کا احتمال تو نہیں ہوتا. اور انبیاء جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبریں انبیاء کی زبانی دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ غیب کی خبریں ہیں. انبیاء وہ کیا ہے؟ انباء غیب، غیب کی خبریں ہیں. اور وہ بھی ان کو کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ وحی کے ذریعے سے حاصل. تو حاصل یہ ہوا کہ علم محیط اور علم ذاتی جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. باقی جتنا بھی علم ہے وہ سارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. اور جو علم عطا کیا گیا ان میں سب سے زیادہ جو علم عطا کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہی عقیدہ ہے کس کا؟ اہل سنت والجماعت. ٹھیک ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ جو چیزیں اسباب و آلات کے ذریعے سے جن چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے وہ غیب کے مفہوم میں شامل نہیں ہے. گو کہ ان کو معنوی اعتبار سے کیا دیا جاتا ہے؟ غیب کہہ دیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر باوجود یہ کہ ان کو غیب کہہ بھی دیا جاتا ہے لیکن ان کی جو خبریں ہیں وہ کس کا درجہ نہیں رکھتی؟ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کس کا؟ ظن اور احتمال ہوتا. اب بتا رہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کس میں ہے؟ خشکی میں اور تری میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں یعنی جو دانہ ڈالتے ہیں نا بیج. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ وہ ہر ایک لکھی ہوئی ہے کس میں؟ واضح کتاب میں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ذات ہے جو تم کو کیا کر لیتی؟ رات کے وقت میں اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. جیسے 24 پارے میں بھی آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. تو اسی وجہ سے موت کو کیا کہا گیا؟ نیند کو موت کی، النوم اخت الموت، نیند کو موت کی بہن کہا گیا. اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تم کو رات کے وقت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ،
اور جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ما جرحتم بالنہار، جو کچھ تم کسب کرتے ہو، عمل کرتے ہو دن کے وقت میں، ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو اٹھائیں گے اس دن میں، لیقضا، تاکہ کیا کر دیا جائے، لیقضا اجل مسمى، تاکہ پوری کر دی جائے مقررہ مدت، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہی ذات ہے جو غالب ہے اپنے تمام بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتی ہے تم پر فرشتے، غالب کے معنی، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے، رسول سے یہاں لغوی معنی مراد، ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح کو کیا کر لیتے ہیں، اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں کیا نہیں کرتے، کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو کہ ان کا مولا ہے، الحق یعنی سچا ہے، یہ ان کا سچا پروردگار ہے، الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے سارے کا سارا حکم ہے، وہو خیر الحاسبین، اسرع الحاسبین، اور وہ جلدی حساب کرنے والے ہیں، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرماتے ہیں، اور ان کو بھی اسی بات کا اعتراف بھی تھا، من ینجیکم، کون سی ایسی ذات ہے جو تمہیں نجات دے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی تاریکیوں سے، تدعونہ، تم اسی ذات کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، تضرعا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، و خفیہ اور آہستگی سے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم کن میں سے ہو جائیں گے، شکر کرنے والوں میں سے، فرما برداروں میں سے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو نجات دیتے ہیں تمہیں، منہا اس مصیبت سے بھی، ومن کل کرب اور ہر آزمائش سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم کیا کرنے لگتے ہو، شرک کرنے لگتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کیا کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، کہہ دیجئے کہ وہ ذات قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے کوئی عذاب آئے، آسمان سے بارش آ رہی، پتھروں کی بارش، جیسے پہلے امتوں پر آتے رہے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یعنی زمین سے کوئی عذاب تم پر آ جائے، زمین پھٹ پڑی، یا زمین میں کیا کر دیے گئے، دھنسا دیے گئے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں کیا کر دے، لباس بنا دے، گروہ گروہ، مطلب یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ تمہیں آپس میں کیا کر دیں، تفریق کر دیں، کس میں، گروہوں میں، مختلف تمہاری جماعتیں بنا دیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی تکلیف، یعنی بعض سے بعض کو کیا پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو اے پیغمبر آپ دیکھیے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ کیا ہو جائے، سمجھ جائے۔ تو یہاں جیسے بعض حدیث میں مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تو اس امت کو کیا کر دیا، محفوظ فرمایا
ان پر زمین کے اوپر سے، آسمان کے اوپر سے یا زمین کے نیچے سے کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر کیا کر دے، ہلاک کر دے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی مگر وہ دعا میری قبول نہ ہوئی، وہ یہ کہ آپس کے اختلاف سے ان کو بچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں ان کے کیا ہوں گے، اختلافات ہوں گے، گروہ بنیں گے، ایک دوسرے کے لوگ کیا کرنے لگیں گے، تکفیر کریں گے، اور اصول میں کیا ہو جائیں گے، مختلف ہو جائیں گے۔ ایک توحید کا پیروکار ہے، دوسرا مشرک، ٹھیک ہے، ایک توحید کا پیروکار ہے، دوسرا بت پرستی کا پیروکار۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی عذابا من فوقکم سے مراد کیونکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمرانوں کو کیا کر دیں گے، مسلط کر دیں گے۔ وہ بھی ایک صورت ہے کس کی، عذاب کی۔ جیسے جملہ مشہور ہے نا، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے کیا ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں۔ جیسی رعایا ہوگی ویسے کیا ہوں گے، حکمران ہوں گے۔ اور عذاب من تحت ارجلکم، اس کی تفسیر کی گئی کہ ایسے ماتحت ملیں گے جو کیا ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ غلام نافرمان ہوگا، ماتحت افراد ہیں وہ کیا ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ اولاد ہوگی لیکن وہ کیا ہوگی، نافرمان ہوگی۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے کس کی، عذاب کی۔ اور تیسری صورت یہی او یلبسکم شیعان، کہ مختلف پارٹیاں، مختلف جماعتیں کیا کر دی جائیں گی، بنا دی جائیں گی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی فرمائے گئے اس تیسری صورت سے متعلق، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنوں کو مارتے پھریں، یعنی آپس میں ہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیا ہونے، لڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دیں۔ تو یہاں جس اختلاف کی مذمت کی جا رہی ہے او یلبسکم شیعان، اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو کس میں ہوگا، اصول میں ہو۔ وہ اختلاف جو کس میں ہو، اصول میں ہو۔ جیسے تمام انبیاء جتنے بھی گزرے اصول میں وہ تمام کیا رہے، متحد رہے۔ ان میں جو انبیاء کی جو شریعتوں میں اختلاف ہے وہ اصول میں نہیں ہے بلکہ وہ کس میں ہے، فروع میں۔ یہاں بھی جس اختلاف کی مذمت کی جا رہی ہے وہ اختلاف ہے جو کس میں ہو، اصول میں ہو، یا ایسا اختلاف جس کا منشا کیا ہو، خواہشات نفس کی پیروی ہے، تو منشا کیا ہو، شریعت پر عمل مقصود نہ ہو بلکہ خواہشات نفس کی پیروی، تو ایسے اختلاف کی کیا ہے مذمت۔ باقی جہاں کہیں کہ کسی مسئلے سے متعلق قرآن و سنت کی نصوص میں واضح حکم موجود نہ ہو، یا حکم تو موجود ہو البتہ نصوص کی تعبیر میں، ان کی تشریح میں کیا ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی اجمال ہو جو کس کا محتاج ہو، تفسیر کا محتاج ہو، تو وہاں نیک نیتی کے ساتھ اور قرآن و سنت کی تعبیر کو واضح کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اور قرآن و سنت کے ہی اصولوں کی روشنی میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ایسا اختلاف ہمیں عہد صحابہ سے بھی ملتا ہے اور اس کے بعد سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اختلاف کیا نہیں ہے، مذموم نہیں، اجتہادی نوعیت کا جو اختلاف ہے، الا یہ کہ وہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نیت کیا ہو، ان کا نیت اور ان کا منشا کیا ہو، شریعت الہی کی توضیح ہو، شریعت الہی کی وضاحت مقصود ہو، تو وہ اختلاف کیا نہیں ہے، مذموم نہیں۔ اسی طرح ایسا اتفاق جو کس پر ہو جائے، کسی گناہ کے کام پر ہو جائے، کسی برے کام پر ہو جائے، وہ بھی کیا نہیں ہے، محمود نہیں، پسندیدہ نہیں۔ تو حاصل کیا نکلا کہ نہ تو ہر اختلاف مذموم ہے اور نہ ہی ہر اتفاق، ہر اجتماع وہ کیا ہے، محمود، بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، اس کی منشا کے ساتھ، ان کی نیت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو جھٹلایا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ،
اور یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک اس کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، مستقر یعنی اس کے وقوع کا ایک خاص وقت ہے۔ وسوف تعلمون، ان قریب تم کیا کر لو، جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اب یہاں سے ایک حکم دیا جا رہا ہے، پہلے بھی گزرا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، تو یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، خوض فی الآیا، خوض کہتے ہیں کسی چیز کے اندر تک چلے جانا، تو یخوضون فی آیاتنا سے مراد یہ ہے کہ جو آیات کے بارے میں کیا کرتے ہوں، جھگڑتے ہوں، یعنی آیات، تو یہاں اس کی تفسیر کی گئی آیات کا انکار کریں، آیات کا مذاق اڑائیں۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آیات الہیہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کیا کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائیں کسی اور باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض شیطان آپ کو بھلا بھی دے تو یاد آنے کے بعد وہاں کیا نہ ہو، مت بیٹھیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، نصیحت ہو جانے کے بعد، یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ اسی سے پھر فقہا نے یہ مسئلہ نکالا، بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کا، شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا کوئی گناہ کی مجلس ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے یہ کیا ہو جائے، اٹھ جائے۔ اگر کسی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، یعنی جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے یا عزت کا خطرہ ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے یہ کسی اور کام میں کیا ہو جائے، مشغول ہے۔ تو کسی وجہ سے نہیں بھی اٹھ سکتا تو وہاں بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں کیا ہو جائے، مشغول ہے، تاکہ اس کی توجہ کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ مقصود یہ ہے تاکہ اس کی توجہ کیا ہو جائے، وہ بڑھ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ وہاں سے ہی کیا ہو جائے، اٹھ جائے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو کیا ہوں، مقتداء ہوں، پیشوا ہوں، یعنی جو معاشرے کی نمائندگی کرنے والے لوگ، یعنی لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر اپنے لیے کیا بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں جانے سے کیا کریں، اجتناب کریں۔ ہاں اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے، دعوت کی نیت سے یا ان کو سمجھانے کی نیت سے، وہ پھر اس میں کیا نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک سختی کی، انہوں نے فرمایا کہ ایسی مجلس میں جانا ہی نہیں چاہیے، سے اجتناب کر، کیونکہ جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی وقت ایسی باتیں کیا کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو اب صحابہ میں سے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ چونکہ مکی صورت ہے کہ ہمیں تو کیا کرنا پڑتا ہے، مسجد حرام میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو اب ہم کیا کریں، اس طرح تو ہم وہاں جانے سے بھی کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی حرج، کوئی گناہ، یتقون، جو ڈرتے ہوں، من حسابہم من شیء، ان مشرکین کے حساب میں سے کوئی چیز بھی، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ کہ یہ کیا کریں، پھر بھی بہرحال ان کو نصیحت کرتے رہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں، شاید کہ وہ لوگ کیا ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار۔ تو یہاں دو باتوں کا حکم دیے گئے، ایک تو یہ کہ اہل گناہ کی مجلس سے اعراض کرنا، اور دوسرا یہ کہ ان کو کیا کرتے رہنا،
نصیحت کرتے رہیں۔ وَذَرِ